بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ادعا ہے عدم اسلام شیخین. ملاحظہ فرمائیے کتاب الشریعہ للآجوری، ان کے بہت بڑے محدث ہیں. یہاں پر ذکر الکف عما شجر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو نقل نہ کیا جائے. یہ کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع للخطیب البغدادی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 119 میں وَلْيَجْتَنِبْ الْمُحَدِّثُ رِوَایَةَ مَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو نقل نہ کیا جائے. اب ان کے پاس ایک اصل ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو نقل نہ کرو، لیکن اس کے باوجود میرے محترم ناظرین ان کے کتب میں بڑی پڑی ہیں ایسی باتیں صحابہ کے کردار سے، صحابہ کے اقوال و افعال سے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ بالخصوص شیخین کا اسلام میں کتنا نصیب ہے، ان کو اسلام اور ایمان سے کتنا بہرا ہے. ملاحظہ فرمائے مقدمے کے طور پر یہ المعجم الاوسط للطبرانی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 242 اور یہ جلد نمبر ہے رابع. یہاں پر عائشہ سے روایت کرتے ہیں ما رأيت احدا من خلق الله اشبه برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ دینا ولا جلسة ولا مشیة من فاطمة. میں نے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو ایسا نہیں دیکھا کہ دینداری میں، اخلاق میں، بولنے میں، چلنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ شبیہ تر ہوں. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے جگہ میں بٹھاتی تھیں. وقام الیہا وقبل یدہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ چومتے تھے. یہ کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ لشیخ ابی الاسحاق الحوینی، یہ بہت بڑے ناصبی اور بہت بڑے سلفی عالم ہیں مصر کے. اس نے یہ حدیث نقل کیا ہے صفحہ حدیث نمبر 19 صفحہ نمبر 477 میں. وقبل یدہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سے ملتی تھی تو ان کا ہاتھ چومتے تھے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسنادہ قوی، اس کے سند صحیح ہے. اور یہ کتاب فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا للحاکم النیسابوری، حاکم النیسابوری بہت بڑے اپنے زمانے کے امام المحدثین تھے. انہوں نے وقد صحت الروایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يقوم الیہا ويستقبلها ويقبل یدہا. کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، ترحیب کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، ان کا ہاتھ والد بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے. اچھا، پھر یہ حاکم نے بھی روایت کی ہے مستدرک الصحیحین میں الجزء الثالث صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر 364. یہاں پر بھی ہے کہ فقبلها کہ رسول پاک اخذ بیدها فقبلها هذا اسناد صحیح على شرط الشیخین. اور ذہبی نے بھی تصحیح کیا کہ یہ صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ چومتے تھے. پھر یہ کتاب الاحاد والمثانی ہے لابن ابی عاصم. یہاں پر روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک یا زہرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کے رضا سے راضی ہو جاتا ہے. پھر کتاب صحیح بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، اس محمد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میرے جگر گوشہ ہیں، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اور پھر مسلم میں ملاحظہ فرمائیے، صحیح مسلم میں روایت ہے انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرا لخت جگر ہیں، جو ان کو اذیت کرے وہ مجھے اذیت کرتا ہے. اچھا، پھر یہ احادیث، پھر دوسری حدیث میں ملاحظہ فرمائیے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ المعجم الکبیر للطبرانی ہے الجزء الثالث. یہاں پر حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام فاطمہ اور حسن اور حسین سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، میں اعلان جنگ کرتا ہوں جو آپ سے جنگ کرے، اور میں اچھا ہوں اس شخص کے ساتھ جس سے اچھا ہوں. پھر اسی حدیث کو ابو ہریرہ سے بھی نقل کرتا ہے، اس کے نیچے محقق کہتے ہیں ھذا حدیث حسن. حیثمی نے مجمع الزوائد میں کہا کہ اس کے سب رجال ثقات ہیں، اس لیے یہ حدیث حسن ہے. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین بہت سارے مختلف طرق سے مروی ہے. کتاب الاحسان فی صحیح ابن حبان میں ابن حبان نے ذمہ لیا اس کے سب احادیث صحیح ہیں. اس میں بھی ملاحظہ فرمائیے
اس کتاب ابن حبان میں مجلد نمبر 15 یہاں پر حدیث نمبر 6977 میں وہی حدیث ہے، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، پنجتن پاک سے جو لڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے، اور جو ان سے اچھا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ہے۔ یہ کتاب موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان ہے، ابو بکر حیثمی نے لکھا ہے، حسین اسد سلیم درانی عبدہ علی کوشک نے تحقیق کیے، جزء سابع یہاں پر باب فضائل اہل البیت علیہم السلام میں انا حرب لمن حاربکم، اس کے حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ حدیث حسن ہے، اور حدیث حسن حجت ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ الجامع الصغیر وزیادتہ لمحمد ناصر الدین الالبانی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائے البانی جو اتنا کٹر ناصبی اور وہابی ہے، اور نواسب کا امام ہے، انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، کہاں یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث حجت ہے۔ اچھا، یہ جب پتا چلا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ چومتے تھے محبت اور احترام میں، عائشہ نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شباہت رکھتا ہو دین میں، اخلاق میں، بولنے میں، چلنے میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ ان کی غضب اللہ کی غضب ہے، ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو غضبناک کرے مجھے غضبناک کرتا ہے، جو مجھے اس کو اذیت کرے مجھے اذیت کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے۔ یہ سب میں نے ان کے کتب سے ثابت کیا۔ اب ملاحظہ فرمائیے کتاب الاحادیث، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، چاپ دار التاج، جزء سابع، یہاں پر صحیح سند کے ساتھ سب رجال اس کے بخاری مسلم کے ہیں۔ یہاں پہ موجود ہے کہ صفحہ نمبر ہے 432، حدیث نمبر 37045 کہ عمر آ گئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ابو بکر کے بیعت کے بعد، اور کہا کہ یہاں پہ علی علیہ الصلوۃ والسلام، طلحہ، زبیر، یہ لوگ یہاں پہ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، اگر یہ پھر ادھر آ جائیں تو میں ان پہ آپ کا گھر آپ پہ جلا دوں گا۔ اچھا، یہ حدیث اس کے سب رجال ثقات ہیں، بخاری مسلم کے رجال ہیں۔ یہ کتاب اب ایک اور روایت الطبری میں مختلف ذرائع کے ساتھ بتاؤں گا، تواتر کے ساتھ ثابت کروں گا کہ انہوں نے دھمکی دی ہے آگ لگانے کے، آگ لے کر بھی آئے اور حملہ بھی کیا ان لوگوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ۔ یہ کتاب تاریخ الطبری جزء ثالث، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ صفحہ نمبر 68 ہے، یہاں پہ سب رجال اس کے ثقات ہیں، یہاں روایت کرتا ہے اتی عمر بن الخطاب منزل علی وفیہ طلحہ والزبیر ورجال من المہاجرین، عمر بن الخطاب آگئے علی علیہ السلام کے گھر میں۔ وہ علی کون؟ جس کا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعہد النبی الامی الی لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، جس کا بغض نفاق ہے، جس کا بغض نفاق ہے۔ آپ دشمنی دیکھیں، بغض دیکھیں۔ واللہ لا احرقن علیکم البیت، عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں گھر آپ پہ جلا دوں گا۔ تو پتہ چلا ان کی خلافت کا کیا شرعیت ہے۔ یہ خلافت کی بیعت ان لوگوں نے کن طریقے سے لی ہے، اور ان کی خلافت اگر صحیح ہوتی تو اس کے لیے ان کو یہ دھمکی نہیں دینا پڑتا کہ گھر جلا دوں گا۔ کس کا گھر جلا دیں گے؟ اور بھائی اب بتاؤں گا میں مزید اس کے متعلق۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے کتاب الاحادیث المختار لضیاء المقدسی، اور ضیاء مقدسی کی یہ احادیث سب اس نے ذمہ لیا کہ سب صحیح ہیں، اور بڑے اعلام نے تصریح کی ہے کہ اس کے سب روایات صحیح ہیں، اور اس کی کتاب مستدرک کے حاکم سے بہتر ہے۔ یہاں پر جلد نمبر 1 ہے ضیاء مقدسی کے احادیث مختارہ، یہاں پہ عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں اما الثلاث التي وعدت انی لم افعلن، ابو بکر مرتے وقت کہتا تھا کہ کاش میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے 3 کام ایسے کیے ہیں کہ مجھے بچتاوا کہ میں نہیں کرتا۔ اس کا نے پہلا جو کام کیا وہ یہی ہے کہ اس سے ابو بکر کو مرتے وقت بچتاوا اور پشیمانی ہے۔ فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ وترکته وان اغلق علی الحرب، میں کاش حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا، اگرچہ وہ وہاں پہ میرے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، ضیاء مقدسی بڑے محدث اپنے زمانے کے میں محدثین کا امام، کہا یہ حدیث حسن ہے۔ انساب الاشراف للبلاذری، یہ کتنے ہو گئے؟ ابھی 3-4 ہو گئے نا، اب 5واں مصدر انساب الاشراف للبلاذری، چاپ دار الفکر، جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 2 ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صحیح سند کے ساتھ مدائنی عن مسلم ابن محارم عن سلیمان التیمی عن ابن عون ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیع فلم یبایع، ابو بکر نے مطالبہ کیا علی علیہ السلام سے کہ بیعت کرو، علی علیہ السلام نے کہا بیعت نہیں کروں گا۔ فجاء عمر ومعه قبس، عمر آگ لے کے آیا تھا، شعلہ لے کے آیا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر۔ اور بھائی جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آگ لگانے کے لیے آگ لاتا ہے نا،
پیغمبر نے خود فرمایا کیا یہ اعلان جنگ ہے نبی سے؟ انا حرب لمن حاربتم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لڑتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھاؤ. وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. اوکے جناب.